السلام علیکم میرے دین بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آف اسلام۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، نبی کے نبوی معنی کیا ہے؟ جواب، غیب کی خبر دینے والا۔ سوال نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ جواب، مکہ مکرمہ میں۔ سوال نمبر 3، مکہ مکرمہ کہاں ہے؟ جواب، ملک عرب میں۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے اور کس سال میں پیدا ہوئے ہیں؟ جواب، تو معزز ناظرین، اس میں اختلاف ہے، تو آئیے میں دو مشہور قول بتاتا ہوں۔ ایک قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو، دوسرے قول کے مطابق 12 ربیع الاول سن 4 عام الفیل کو، لیکن زیادہ تر سیرت نگاروں نے 9 ربیع الاول کو ہی راجح قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن اور کس وقت پیدا ہوئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم دوشنبہ یعنی سوموار کو صبح کے وقت میں۔ سوال نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادیالی سلسلہ نسب کیا ہے؟ جواب، معزز ناظرین، اس سے قبل کہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے پہلا حصہ پیش کرتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب، عبدالمطلب کا دوسرا نام شیبہ بھی ہے۔ عبدالمطلب بن ہاشم، ہاشم کا دوسرا نام عمرو بھی ہے۔ ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف کا دوسرا نام مغیرہ بھی ہے۔ عبد مناف بن قصی، قصی کا دوسرا نام زید بھی ہے۔ قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن عدنان۔ سوال نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیالی سلسلہ نسب کیا ہے؟ جواب، محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ کلاب پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادری اور پدری سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اور نانی کے کیا نام تھے اور کس خاندان سے تھیں؟ جواب، دادی کا نام فاطمہ اور نانی کا نام بحرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دادیاں اور نانیاں خاندان قریش کے شریف اور معزز گھرانوں کی خواتین تھیں۔ سوال نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ حکمرہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، خانوادہ ہاشمی۔ سوال نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھائی بہن تھے یا نہیں؟ جواب، آپ در یتیم تھے۔ واجب الاحترام ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اسے خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کریں۔ ہاں ناظرین، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عبدالمطلب کا نام شیبہ کیوں پڑا اور ہاشم کا نام عمرو کیوں پڑا، تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔